کامیاب نہیں گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ اس دور میں تھے انہوں نے اس سسٹم سے بھرپور فائدہ اٹھایا. مثلاً کس نے اٹھایا فائدہ؟ دیکھیں اس وقت اگر کوئی اس وقت ناظم بن گیا ہوگا تو لازمی اس نے کام کیا ہوگا. ایک آدمی یا جب وہ سسٹم چل پڑا، جب اس کو لایا گیا، تو اگر اس کے تحت کوئی ناظم بن گیا پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی پارٹی کا، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد یعنی کہ آپ اپنی کمشنری نظام کے اسٹانس پہ قائم ہے اور آپ کے مطابق اس سے عوام کو فائدہ ہوگا. اور ایم کیو ایم کے کمشنری نظام اور لوکل باڈیز کو آپ الگ سمجھیں. میں بالکل الگ ہی سمجھ رہی ہوں. کمشنری نظام جو ہے وہ افسروں کا نظام ہے ریونیو سسٹم کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے اور کوآرڈینیشن کے لیے گورنمنٹ کی اس کے. جی سر بالکل، لیکن میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ آپ کی پارٹی کے لیے یہ اسٹانس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے مختلف پارٹیز اپنے موقف سے آئے دن ہٹ رہی ہوتی ہیں، صرف میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کتنے ہم نے تو اس میں نظام میں اپنا ایک پلان دیا ہے، فنکشنل فارمولا دیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دیں گے. آپ کی دیکھیے گا، پورے میڈیا کو دیا تھا، ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو دیا، اس میں کیبنٹ میٹنگ میں نے پیش کیا تھا. وہ نظام وہ تھا تو 79 میں ہم نے امینڈمنٹس کی. 79 کا نظام، اس میں امینڈمنٹس کی، اس میں تھوڑا بہت بھی جو کمشنر کا رول تھا لوکل باڈی سسٹم سے وہ ہم نے اس میں ختم کر دیا تھا. آگے بڑھتے ہیں سر. متحدہ قومی موومنٹ اگر کوئی تحریک چلائے تو اس کراچی تک ہی رہے گی، پیر وغیرہ صاحب کو لگتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو متحدہ قومی موومنٹ کو ساری قومیتوں کی جماعت مانتے ہیں؟ سب لوگ اس میں ہیں، کافی لوگ ہیں اس میں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی اس میں ہیں، بروہی بھی ہیں. مطلب دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹی ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹی میں تو ہماری پارٹی میں بہت سے اردو اسپیکنگ ہے پھر ہماری پارٹی میں، لیکن وہ تحریک چلائے تو ناکام ہو جائے گی. دیکھیں یہ تو ابھی تو بیٹھ کے یہاں اس وقت کہنا تو مطلب پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی تحریک چلائے گی تو کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی. لازمی ہے مطلب تحریک چلائے گی تو دیکھ بھال کے چلائے گی، تو اس میں اگر وہ ان کے اوپر ہے. اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی تحریک والی بات نظر نہیں آتی. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے لیے فوج کو بلانا چاہیے. دیکھیں فوج کا جو سلسلہ ہے نا، وہ پاکستان کے آئین میں اور CRPC میں جو قانون ہے جس کے تحت پورا رن کرتا ہے سسٹم، اس میں سول گورنمنٹ کو یہ اختیار ہمیشہ رہتا ہے. جب بھی سول ایڈمنسٹریشن، پولیس اور جو پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں، رینجرز اور ملیشیا اور جو آپ کی FC ہوتی ہے، وہ جب فیل ہو جاتی ہے تو فوج کو بلا لیا جاتا ہے. تو وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہر وقت آپشن موجود ہے. جب سول ایڈمنسٹریشن سمجھے کہ وہ نہیں کر سکتی تو بلا لے، اس بلانے میں کوئی حرج نہیں. بغیر صاحب کہتے ہیں نا کہ فوج آ جانی چاہیے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو بلا لیں. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ہر کسی کی سوچ ہے نا اپنی. رحمان ملک اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ویسے سنبھال لے گا. جس دن وہ فیل ہو جائے گا، نہیں سنبھال سکے گا، وہ خود ہی بلائے گا. اچھا، وار آن ٹیرر کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو آپ کی پارٹی کا کہ فوج ریلیکس ہے اور میر اور آپ جیسے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس بات پہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ وغیرہ صاحب نہیں کہا. لیکن مجھے اس کی ایکسپلینیشن بتائیے گا کہ دیکھیں پیر صاحب ہم نے کل ہی پرسوں ہمارا بلکہ پارٹی کا اجلاس تھا سندھ کی پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اور اس میں ہم نے فوج کو بھرپور سراہا ہے. یہ جو وار آن ٹیرر پہ جو فوج کی کارروائی ہے اور عوام کی فل سپورٹ ہم نے دی ہے، ہماری پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ جو بیان آپ نے سنا ہے تو مطلب میں نے تو آج تک نہیں سنا. تو پلیز پھر آپ پیر وغیرہ کے انٹرویوز سن لیا کریں جو وہ انٹرویوز دیتے ہیں. نہیں تو آپ کچھ شاید زیادہ سن لیتی ہیں یا کوئی اور نہیں، خوابوں میں آپ دیکھ لیتی ہیں. ہمارا تو کام ہے سننا، اگر میں نہیں سنوں گی تو مجھے ان کے بارے میں پتہ کیسے کس ڈیٹ کو دیا تھا انٹرویو میں؟ سر یہ 2011 میں. یہ بھی میں شو کے بعد آپ کو بتا دوں گی، مجھے بتا دیں تو میں وہ دیکھ لوں گا. لیکن جب بھی یہ بات ہوئی ہے تو ہم نے وار آن ٹیرر پہ فوج کی مکمل سپورٹ کی ہے. اس بات کو ہم نے سمجھا کہ جی فوج کا بھرپور کردار ہے اس میں، اور کئی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ سپاہی اور لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ہماری پارٹی اس طرح کا اسٹینڈ کیسے رکھے؟ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس لیے دباؤ میں رکھے ہوئے ہے کیونکہ ہم ان سے کھاتے ہیں، ان سے امداد لیتے ہیں. تو اب آپ کی پارٹی ایک حصہ کولیشن میں آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ خود کفیل ہو جائیں، بااختیار ہو جائیں، پیسے کم لیں؟ ہر پاکستانی کا یہی سوچ ہے اس وقت. اور امریکہ ہمیں دبا بھی اس لیے رہا ہے کہ مطلب ہمیں امداد وہیں سے ملتی ہے، فوجی امداد ہو، سول امداد ہو، ہر طریقے کی امداد وہاں سے لیتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہم اس نجات، اس جو ہمارے اوپر یہ جو تلوار اور دباؤ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور کم سے کم انحصار کریں امداد پر. بالکل آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں. کوئی اس حوالے سے بھی کوئی قرارداد آپ کی طرح پیش کریں گے کہ انہوں نے تو کہا ہمیں امداد نہیں چاہیے، آپ بھی کہیں ہمیں کراچی میں امداد نہیں چاہیے، ہمیں امداد نہیں چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم امداد کے بغیر اس وقت گزارا بھی نہیں کر سکتے. IMF گزارا کرنا شروع کریں تو ورلڈ بینک اور یہ نیشنل لیڈرشپ کے اوپر ہے اس وقت. دیکھیں جی اس وقت ہم تو اس بات کے حامی رہیں گے کہ اگر امداد بند ہو جائے تو ہم اپنے وسائل سے گزارا کرنے کی کوشش کریں.
اور لیکن یہ صورتحال ایسی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ڈیٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں مطلب سپورٹ اس وقت ضرورت ہے سپورٹ کی. اور وار آن ٹیرر پہ جو کہ انٹرنیشنل وار ہے اس میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں, اتنے پھنس چکے ہیں کہ اس پہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت فنڈنگ کی. اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. کوئی آلٹرنیٹیو پالیسی نہیں بنا وہ پھر بیٹھ کے پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ پہ بیٹھ کے سوچے. ابھی آپ لوگ کوشش کریں ساری پارٹیز ملیں بیٹھیں. ضرور ملنا چاہیے, ہم ضرور کوشش کریں گے, اپنا پارٹ پلے کریں گے. لیکن ابھی آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ خود سے ایشوز کی بات ہے نا, ایشوز کی بات ہے. ایک ایشو ہے لوکل باڈیز کا, لوکل ایشو ہے, ایک پارٹی کا ایشو ہے. اس پر اگر بات کرنی ہے, انیشیٹ کرنا ہے, ہم تو کوشش کریں گے, ہم تو آفر بھی کر چکے ہیں. لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ کام جو ہے وہ جو پائلٹ کرتی ہے پورے کولیشن کو, ان کا کام ہے. نہیں کریں گے, ہم تو آفر کر چکے ہیں, ہم نے تو کوشش بھی کی ہے, ہم نے تو بات چیت بھی کی ان کے ساتھ. یہ ایشوز پر ہم تو کرتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ چیف منسٹر کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام ہے, وہ کریں نا. آپ ان کو ریئلائز کرواتے ہیں؟ ہم کرواتے ہیں اور ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں. اب اچھا, آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہوگا فیوچر میں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کو انکریز کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ہماری پارٹی کی پوری ری آرگنائزیشن کا مرحلہ جاری ہے, اور ہمارے جتنے ونگز ہیں, لیڈیز ونگ اور اسٹوڈنٹ ونگز اور یوتھ ونگ اور باقی جتنے بھی ہیں, لیبر ونگ, وہ پورا تیار ہے. ہمارے سندھ میں ہم نے بھرپور طریقے سے اس پہ کام کیا ہے, اور پروگرام کے حوالے سے ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو بنا رہی ہیں فیوچر کے پروگرام. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے, کس حوالے سے کرتی ہے. اگر ساتھ مل کے الیکشن لڑنی ہے تو اس حوالے سے پھر وہ پروگرام اس طرح آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے, اور اگر الگ لڑنی ہے تو اس حوالے سے ہم اپنا پروگرام بنا کے لوگوں میں پیش کریں گے, اور انشاءاللہ ہم پہلے سے بہت بہتر کریں گے. آپ پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں, ہمارا ساؤتھ آف پنجاب میں ہمارے اس وقت 3 MPs اور ایک MNA ہیں, اور ہم ادھر بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پنجاب کی جو ہماری لیڈرشپ ہے, مختوم احمد محمود ہمارے صدر ہیں پنجاب کے, وہ انہوں نے کافی آرگنائز کیا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم گریجولی ادھر بھی بڑھیں. کون سی مسلم لیگ زیادہ بہتر لگتی ہے کمپیریٹیولی؟ فنکشنل مسلم لیگ بھی بہتر ہے سب سے. اچھا, لیکن آپ کے لیڈر کہتے ہیں سیلفش. آپ لوگ ہیں سیلفش؟ ہر آدمی اپنی ذات میں حوالے سے سیلفش ہی ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پالیٹکس ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک بھی کرنی پڑتی ہے. بہت سے مفادات کی خاطر, عوامی مسئلوں کی خاطر, اپنے کانسٹیٹوئنسی کی خاطر قربانی بھی دینی پڑتی ہے, کہیں چھوڑنا پڑتا ہے, کہیں لینا پڑتا ہے. یہ تو پالیٹکس کا حصہ ہے. اچھا سر, اگر ابھی آپ کی پارٹی میں سے کوئی بڑا عہدہ ہو جائے, کوئی وزیر اعظم ہو جائے یا کوئی پریزیڈنٹ ہو جائے, تو کیا انشاءاللہ اگر تو کیا مینیفیسٹو ہے بنا کے رکھا ہوا ہے, جیسے عمران خان صاحب نے 90 دن کا مینیفیسٹو بنا کے رکھا ہے, آپ کے پاس کوئی؟ دیکھیں, مینیفیسٹو ہماری پارٹی کا ہے, اور باقی جب یہ اس طرح کی صورتحال کو اچانک تو آنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمران خان نے تو, لیکن پھر بھی بندہ حب الوطنی میں اس طرح کے دیکھیں, یہ 90 ڈیز کا 100 ڈیز کا پلان ہمیشہ بنتا ہے, اور یہ الیکشن کے زمانے میں بنتے ہیں اپنا پروگرامز وغیرہ. اوور آل کانسیپٹس تو ہر پارٹی کے پاس ہیں, ہر آدمی کے پاس ہیں. ہماری تو سب سے پرانی پارٹی ہے, ہمارے پاس تو پروگرامز ڈیفینیٹلی موجود ہیں, اور اپنے حساب سے اگر اس طرح کی صورتحال آئی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہوں گے, بہتر پروگرام ہوگا ہمارا. سر, آپ کا اب یہ بتائیں, وار آن ٹیرر کو لے کے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, وار آن ٹیرر میں ہم نے فوج کو مکمل سپورٹ کیا ہے کہ, لیکن ڈو یو ایگری کہ یہ ہماری جنگ ہے؟ اور اس وقت ہماری جنگ بن چکی ہے اس وقت ہماری, اور جب ہمارے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں, مطلب روز دھماکے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے گھروں میں, ہمارے شہروں میں گھس گئے ہیں, اور مطلب ابھی ہم اگر ان کو کلین نہیں کریں گے تو ہم, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے تو ان سے بات چیت بھی کی جائے, جو اوپر کے لیول پر دیکھا جائے, جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں اس چیزوں میں, تو مطلب پولیٹیکل سولوشن کے طور پہ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور باقی جو پاکستان کے عوامی مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, اور یہ بدقسمتی سے ڈیمز کو لے کے, کالا باغ ڈیم کو لے کے آپ لوگ بڑی سٹیٹمنٹس دیتے تھے, آپ کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہے, آپ کا ریسنٹ پرسپیکٹو کیا ہے اس کو لے کے؟ کالا باغ ڈیم کے ہم خلاف ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بننے سے تو عوام کو بجلی نہ ملے سر, سندھ کو پانی کی شدید شارٹیج ہوگی, اور پھر جو ہمارا ایگریکلچر پہ بیسڈ پوری اکانومی ہے ہماری, جس پہ ہمارے 3 کروڑ آدمی جس پہ زندگی وہ بسر کرتے ہیں, وہ ان کی جینا دو بھر ہو جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹیز کو متحد ہو جانا چاہیے؟ بجلی کا آپ کو میں نے بتایا کہ بجلی کا سندھ نے اگر مخالفت کی ہے تو اللہ نے سندھ کو کول کی دولت سے مالا مال کیا ہے, وہ اوپن فیلڈ پڑی ہے, تو اس میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا بہت بڑا چانس ہے, بلکہ کئی پورے پاکستان تو کیا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم. تو اس پہ کام ہو رہا ہے, اور تیزی سے کام ہو رہا ہے,
تو امید کرتے ہیں کہ وہ جو کالا باغ پہ جو سندھ سے یہ گلہ رہتا ہے لوگوں کو کہ سندھ مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت تو فرنٹیئر بھی کرتا ہے، بلوچستان بھی کرتا ہے، تو بہرحال سندھ نے کوئلہ دے کر وہ چیز ختم کر دی. اب اس کوئلے کو نکالیں، بجلی پیدا کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں اور پیسے بھی کمائیں. تو آپ کی کوشش ہوگی کہ سندھ کے جو نیچرل ریزروائرز ہیں ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے؟ پرائیویٹائز تو نہیں ہے جی، مرکز کا اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، اور پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہے. وہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے اور وہ تیزی سے کام کر رہا ہے. اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی کافی آ رہی ہے اور بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے. دو چار سال لگیں گے ٹوٹل اس کو. تو انویسٹرز کو سیکیور کر رہے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل انویسٹرز ڈیفینیٹلی جی. وہاں ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے، وہاں رن وے بن رہا ہے وہاں تھر میں، اور روڈز بن چکے ہیں، کچھ اور بن رہے ہیں تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اور ڈیفینیٹلی پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے اور مزید دی جائے گی ضرورت پڑی تو. اور اگر آپ کو عوام کی حیثیت سے بتائیں، آپ کو ووٹ دینا پڑے اگلے عام انتخابات میں، تو کس پارٹی کو دیں گے؟ اپنی پارٹی کو دوں گا، ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر میں سڑک پہ کسی سے سوال پوچھتی تو شاید وہ یہ نہ کہتا. بہت نیوٹرل ہو کے بتائیں نا، تو پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے بتا رہے ہیں. ہمارے حلقے میں جائیں گے جہاں سے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، تو ہمارے لیے لوگ بولیں گے. جہاں کسی اور حلقے میں جب پارٹی پاپولر ہوگی تو وہاں بولیں گے. لیکن ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو عوامی مسائل ہیں، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس کا حل جو ہے ہم بھی بار بار یہی کہتے ہیں، اس کا حل نکالنا چاہیے. اس کا حل نکل نہیں پایا بدقسمتی سے. اس پر ہم دوبارہ بھی پیپلز پارٹی سے بات کریں گے کہ اس چیز کا حل نکالیں، کیونکہ اس سے اکنامی بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کے مسائل بھی جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ تنگ ہیں اس سے. تھینک یو سو مچ امتیاز احمد شیخ صاحب پروگرام میں جوائن. تھینک یو.